الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر أو كما قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، اسلام پاکیزگی کا حکم دیتا ہے اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے اور پاکیزگی کا ایک مکمل نظام اسلام نے قائم کر دیا ہے. جو اسلام کی ایک خاصیت ہے، اس کی ایک علامت ہے اور اس کی ایک الگ پہچان ہے. اسلام نے ہمیں ایمان عطا کر کے ہمارے اندرونی ناپاکی سے، اندرونی آلائش سے جہاں ہمیں پاک و صاف کیا ہے، وہیں پر ہمیں طہارت کے ذریعے سے اسلام نے ہمارے ظاہری حصے کو بھی پیشاب پاخانہ سے، گندی اور پلید چیزوں سے خوب پاک و صاف کیا ہے اور خوب پاکی اور صفائی کا حکم دیا ہے. زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر، مختلف مراحل کے اندر اور مختلف موقعوں کے اندر اسلام نے مکمل پاکیزہ رہنے کا حکم دیا ہے. اپنے ماننے والوں کو اسلام نے چاہیے کہ وہ خوب پاکیزگی کی تعلیم سکھاتا ہے اور تعلیم دیتا ہے. زندگی کے مختلف مراحل کو دیکھ لیجئے کہ اسلام نے کتنا ہی پاکیزگی کا اہتمام کیا ہے اور کتنا پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. چنانچہ انہیں میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے بدن کی پاکی. بدن کے پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کے کسی بھی حصے پر ناپاک، گندی اور پلید چیز نہ لگی ہو، پیشاب پاخانے کا اثر نہ ہو اور کسی بھی گندی چیز کا جسم کے ظاہری حصے پہ لگنا نہ لگا ہوا ہو. اگر لگ جائے تو شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے کہ اسے پاک اور صاف پانی سے دھو کر کے اسے صاف کر لیا جائے. اور زندگی کے مختلف مراحل کے اندر جیسے نماز کے اندر دیکھ لیجئے کہ نماز کے اندر دن بھر کے 5 وقت کے نمازوں کے اندر اسلام نے پابند کیا ہمیں وضو کرنے کا. وضو کسے کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے اپنے چہروں کو دھوئیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک اور اس کے ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے کو دھونے کا حکم دیا اور اس کی حد یہ بیان فرمائی. ایسے ہی دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کا حکم دیا، سر، کانوں اور گردن کے مسح کرنے کا حکم دیا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونے کا حکم دیا اور ایسے ہی منہ کو صاف کرنا مسواک کے ذریعے سے حکم دیا. کہ احادیث کے اندر مسواک کے بے شمار فضائل آئے ہیں کہ مسواک کرنے سے آدمی کا منہ جو ہے پاک اور صاف رہتا ہے، منہ کی بدبو زائل ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بھی ہے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ گزرتی اور جو ہے مشکل ترین نہ گزرتی تو میں ہر شخص کو مسواک کرنے کا واجبی حکم دے دیتا. تو اس سے مسواک کے اور منہ کے صفائی کے اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے مختلف مراحل کے اندر موسم کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے اپنے بدن کو صاف کرنے کا اور غسل کرنے کا حکم دیا. جمعہ کے دن غسل کرنے کو شریعت اسلام کے اندر سنت قرار دیا گیا. ایسے ہی پاکی کا دوسرا شعبہ ہے ہمارے کپڑوں کا پاک و صاف ہونا. ہمارے کپڑوں کے پاک و صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کپڑے پر کہیں بھی خون کا، پیشاب کا، پاخانے کا، گندے پانی کا
اور اسی طریقے سے شراب اور گندی اور دیگر پلید چیزوں کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں سے ہمارے کپڑے بالکل صاف ہونے چاہیے، اس لیے کہ ان کپڑوں کے پاک اور صاف ہونے میں عبادات کے اندر بہت ہی دخل ہے. اگر ہمارے کپڑے پاک اور صاف نہیں ہوں گے تو ہماری عبادات قابل قبول نہیں ہوں گی. جہاں پر یہ کپڑوں کو نماز کے پڑھنے کے لیے صاف ستھرا رہنا ضروری ہے، وہی شریعت اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ عام حالات زندگی کے اندر بھی ہمارے کپڑے پاک اور صاف ہونے چاہیے. تو ہمارے بدن کی صفائی بھی ضروری ہے، ہمارے کپڑے کی بھی صفائی ضروری ہے. ایسے ہی ایک شعبہ ہے ہماری جگہ اور ہمارے گھر کا پاک اور صاف ہونا. ہماری جگہ کے پاک اور صاف رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس جگہ عبادت کرتے ہیں، جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اور جس جگہ پر بیٹھ کر اللہ سے تقرب حاصل کرتے ہیں، ان مقامات کو بھی پاک رکھنے کا شریعت اسلام کے اندر حکم دیا گیا ہے. اور جس جگہ گھر کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر جہاں پر ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں پر ہم لیٹتے ہیں، جہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، جہاں پر لوگوں کا آمد و رفت ہے، اس جگہ کا بھی پاک ہونا انتہائی ضروری ہے. ایسے ہی ایک شعبہ ہے ہمارے بستر کا پاک ہونا، ہمارے برتنوں کا پاک ہونا. بستر کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس بستر پر سوتے ہیں گدے پر اور جس کو اوڑھتے ہیں چادر، ہمارے تکیے کا غلاف، ہمارے کمرے کے پردے، اور ایسے ہی وہ استعمالی بستر جس کو ہم استعمال کرتے ہیں ان تمام کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ایسے ہی ہمارے استعمالی برتن جو ہیں، جو ہم کھانے پینے کے اندر اس کا استعمال کرتے ہیں، شریعت میں اس کا بھی بہت تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے برتن اگر پاک نہیں رہیں گے تو جراثیم گندے برتنوں کے ذریعے سے ہمارے پیٹ میں داخل ہوں گے، جو ہمارے صحت کے اندر خلل واقع کریں گے. ایسے ہی ایک شعبہ ہے پاکی کا، راستے کا حق. اسلام کے اندر راستوں کو بھی بہت ہی پاک اور صاف رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹانے میں بہت بڑا ثواب قرار دیا ہے. ایسے ہی اگر ہمیں پیشاب پخانا محسوس ہو تو راستوں کے اندر کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور ایسے درخت کے نیچے جہاں پر لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، سایہ دار درخت ہو، اور ایسے ہی پانی کے اندر پیشاب پخانا کرنے سے بہت ہی سخت منع کیا گیا ہے. جو شخص ایسا کرتا ہے کہ لوگوں کے گزرگاہوں میں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ میں، لوگوں کے گھاٹ اور پانی پینے کے جگہوں میں پیشاب پخانا کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو کر کے غضب خداوندی کا ذریعہ بنا کرتا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ 3 لعنت والی جگہوں سے بچو، کہ راستوں میں پیشاب پخانا کرنے سے، لوگوں کے پانی لینے کی جگہ یعنی گھاٹ وغیرہ سے، اور ایسے ہی لوگوں کے سایہ دار جگہوں میں پیشاب پخانا کرنے سے بچو. تو مختلف مراحل کے اندر شریعت اسلامیہ نے پاک اور صاف رکھنے کے جہاں حکم دیا ہے، وہی راستوں کو بھی پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. کہ جو شخص راستوں کو ناپاک رکھتا ہے، اس میں گندی اور پلید چیزوں کو پھینکتا ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور جو شخص اس راستے سے گزرتا ہے وہ بھی لعنت کرتا ہے. اس لیے ہمیں راستوں کو بھی پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ایسے ہی ایک چیز ہے پانی کو پاک اور صاف رکھنا. پانی کو شریعت اسلامیہ کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے، اسی لیے اس کو پاک اور صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ کسی آدمی کو اس کے استعمال کرنے میں حرج نہ ہو، کسی کو اس کو استعمال کرنے میں نقصان نہ ہو. اسی لیے فرمایا گیا پانی اگر کسی بالٹی کے اندر رکھا ہوا ہو، کسی ٹنکی کے اندر رکھا ہوا ہو، کسی برتن کے اندر آپ نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، حکم یہ ہے کہ اس کو ڈھانپ کر رکھا جائے تاکہ اس کے اندر کوئی گندی اور پلید چیز داخل ہو کر اس کو ناپاک نہ کر دے، یا اس کے اندر کوئی زہریلی چیز داخل ہو کر کے ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہو جائے. اسی لیے فرمایا گیا حدیث کے اندر کہ پانی کو پینے سے پہلے دیکھ کر کے پینا مستحب ہے، یعنی پانی کو استعمال کرنے
سے پہلے اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ پانی کو ایک مرتبہ دیکھ لے تاکہ اس کے اندر کوئی مضر صحت چیز، کوئی ہمارے صحت کو نقصان دینے والی چیز پانی کے اندر اگر گری پڑی ہو تو اس سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ ایسے ہی ایک شعبہ ہے کھانے کی چیزوں کو پاک اور صاف رکھنا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر کھانے اور پینے کی چیزوں کو بھی پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کوئی گندی اور پلید چیز نہ کھائیں کہ ہمارے پیٹ میں جا کر کے وہ نقصان دہ ہو اور ہمارے صحت کے اندر جو ہے وہ نقصان واقع کرے، ہمارے صحت کے اندر خلل واقع کرے۔ اسی لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بے شمار بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک شعبہ ہے ناپاک اور گندی چیزیں۔ شریعت اسلام کے اندر کچھ چیزوں کو ناپاک قرار دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو اپنے جسم سے، اپنے مکان سے، اپنے کپڑے سے دور رکھنا چاہیے۔ انہیں میں سے ہے تمام انسانوں اور جانوروں کا پیشاب پاخانہ، ایسے ہی جو ہے مردار چیز، خنزیر، خون، اور جو ہے تمام حرام جانوروں کا کہ منہ کا رال، کہ ان چیزوں کو نہ خود استعمال کرے اور نہ ہی دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے کہے۔ ایسے ہی ایک چیز ہے کہ پیشاب پاخانہ گندی اور پلید چیز، کہ گندی اور پلید چیز اگر کہیں پر ہے گھر اور مکان کے اندر، اس کو مٹی کے نیچے دبانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے بھی حکم دیا گیا پیشاب پاخانہ ایسی جگہ پر کرے جہاں پر مٹی کے اندر نیچے دب جائے۔ اسی لیے بیت الخلاء کے اندر پیشاب پاخانہ کرنے کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ تو پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد یہ بھی حکم ہے کہ پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد اس جگہ کو انتہائی صفائی سے اور انتہائی جو ہے دھونے کے اندر خوب مبالغہ کرے اور اس کو خوب اچھی طریقے سے صاف کرے تاکہ گندگی ہمارے کپڑوں پر لگ نہ جائے۔ ایسے ہی پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد ہاتھ کو خوب رگڑ کر کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج طبی تحقیقات کے مطابق جراثیم کی جو پیداوار ہوتی ہے اور جراثیم کی جو پرورش ہوتی ہے وہ انسان کے ہاتھ پر ہوتی ہے اور اس کے منہ کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ان دونوں چیزوں کو یعنی منہ کو اور ہاتھ کو بہت ہی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کو خوب رگڑ کے صاف کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات شام میں گزرتی تو میں حکم اس بات کا دے دیتا کہ مسواک کو لازم قرار دے دیا جائے۔ تو پاکیزگی کا حکم اسلام نے ہمیں جو ہے مختلف مراحل کے اندر، مختلف مقامات کے اندر ہمیں دے کر کے ہمیں جو ہے انتہائی پاکیزہ بنایا ہے، ہمیں پاکیزگی کا گویا کہ ایک مظہر بنا دیا ہے۔ ایسے ہی پیشاب سے بچنے کا بہت ہی تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ پیشاب پاخانہ اگر گندی اور پلید چیز خون ہے، شراب ہے، اگر ہمارے بدن پہ تھوڑا سا اگر لگ جائے نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن پیشاب اتنی خطرناک شے ہے اگر اس کا ایک قطرہ بھی پیشاب کا ہمارے کپڑے پر لگ گیا، ہمارے جسم پر لگ گیا، ہم نماز پڑھیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہ نجاست ابداً اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گزر ایک مرتبہ دو قبر والوں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان میں سے ایک کو چغلی کرنے کی وجہ سے اور ایک کو پیشاب کی چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر، کہ لوگوں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے خوب بچو، اسی لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی لیے ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ناپاکی سے، نجاست سے اور گندگی سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔